हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इख्तिदार पर कब्जे के लिए कई वादे और दावे तो कर लिए, लेकिन उन पर अमल दरामद का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसमान से बातें करती हुई महंगाई के दौर में पाकिस्तान के गरीब तरीन घरानों के लिए सिर्फ 2000 रुपए माहाना रिलीफ का ऐलान कर दिया। माहाना 2000 रुपए में कहां और कितना रिलीफ मिल सकेगा, अवाम सोच सोच कर परेशान हो गए। अपने खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, जिस जिम्मेदारी के लिए कौम ने मुझे मुंतखब किया वो मेरे लिए एजाज है। वजीर आजम का मनसब संभालना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। मैं अपने कायद नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एतमाद किया। चंद हफ्ते कबल आपने मुझे जिस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया वो मेरे लिए एक एजाज़ है। मैं अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, दीगर तमाम कायदीन और जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया, हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी जो 4 साल में हुई। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। मुल्क को बेहतरी के रास्ते पर गामजन करने के लिए अनथक मेहनत दरकार होगी। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। 3 दिहाइयों की अवामी खिदमत के सफ़र के दौरान ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी जो साबिक हुकूमत अपने पौने 4 साल की बदतरीन हुक्मरानी के बाद पीछे छोड़ गई। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। इस तबाही से निकलने और मुल्क को बेहतरी के रास्ते पर गामजन करने के लिए अनथक मेहनत और वक्त दरकार होगा। वज़ीर आज़म ने इल्जाम तराशियां करते हुए कहा, एक शख्स ने अपने मज़मूम मकासद के लिए साजिश की कहानी गढ़ी। अमेरिका में हमारे सफीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भी 2 मरतबा साजिश की कहानी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक की जिद से नहीं। अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए सफारती खत की नाम निहाद साजिश तक घड़ी गई। एक खतरनाक झूठ बोला गया। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। अमेरिका में हमारे सफ़ीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक फर्द की जिद से नहीं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, IMF से मुआहदा आपने किया है, हमने नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा, अवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा है, हमने नहीं। मुल्क को तारीख की बदतरीन कर्ज के नीचे दफन कर दिया। सबसे ज्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। IMF से मुआहदा आपने किया, हमने नहीं। उनकी सख्त शराइत आपने मानी, हमने नहीं। आवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। मुल्क को इस माशी दलदल में आपने धंसाया, हमने नहीं। मुल्क को तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे आपने दफन कर दिया। आलमी इदारों ने गवाही दी कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। वजीर आजम ने बिजली के बहरान का सारा इल्जाम PTI हुकूमत पर डाल दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया, मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे आपके दौर में हुए। मेरी खिदमत अवाम के सामने है। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हम मुश्किल फैसला करने को तैयार हैं। हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क की तरक्की तेजी से हो सके। मुल्क में
لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ میرے اہل وطن، میری خدمت آپ کے سامنے ہے۔ آپ گواہ ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کیا۔ الحمدللہ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ یعنی قائد کا پاکستان بنائیں۔ شہباز شریف نے عوام کو لالی پاپ دیتے ہوئے کہا، دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا، لیکن یہ فیصلہ کیوں کیا یہ آپ کے سامنے لانا ضروری ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ انہوں نے حکومتی کارکردگی کا سارا ملبہ گزشتہ حکومت پر ڈال دیا، کہا اس نہج پر پاکستان کو گزشتہ حکومت نے پہنچایا ہے۔ پاکستان اور عوام کو معاشی بحران میں سابق حکومت نے پھنسایا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کیوں اور کن مشکل ترین معاشی حالات میں کرنا پڑا، یہ سچائی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی عروج پر تھی، کاروبار، روزگار، معاشی سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈالر جو 2018 میں ہم 115 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے، سابق حکومت کے پونے 4 سال کے دوران ڈالر 189 روپے پر پہنچ گیا، جس سے ایک طرف مہنگائی کی آگ مزید تیز ہو گئی تو دوسری جانب پاکستان پر قرض کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہو گیا۔ وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس سبسڈی کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی یافتہ ممالک سمیت سب اس شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن سابق حکومت نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا، جس کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ شہباز شریف نے الزام عائد کیا کہ خارجہ بحث پر بھی مشکلات بڑھائی گئیں، دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا۔ اب ہم نے دو طرفہ تعلقات کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست کی یک طرفہ اقدامات کو ختم کرے۔ داخلی محاذ کی طرح خارجی محاذ پر بھی گزشتہ پونے 4 سال پاکستان کے قومی مفادات کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئے۔ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والے، ساتھ دینے والے پاکستان کے انتہائی قابل اعتماد دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا۔ اب ہم نے ان غلطیوں کی اصلاح اور دو طرفہ تعلقات کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ ہم پاکستان کے اس اصولی موقف کا پوری قوت سے اعادہ کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی
ذمہ داری ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے تاکہ بامقصد بات چیت سے جموں و کشمیر سمیت تمام متنازع امور کو حل کرنے کی طرف ٹھوس پیش رفت ہو۔ وزیر اعظم نے سیاسی بیانات دیتے ہوئے کہا، ہم نے صوبوں سے مل کر نیشنل ایکشن پلان کی اثر نو تشکیل شروع کر دی ہے۔ الزام عائد کیا کہ پونے 4 سال میں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی، سیاسی مخالفین کو سخت ترین سزاؤں سے گزارا گیا۔ پاکستان میں صحافت کے لیے بدترین حالات پر سابق حکومت کو آمرانہ حکومت میں شمار کیا گیا۔ ہم نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی اثر نو بحالی شروع کر دی ہے۔ یہ قومی مفادات سے جڑے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ گزشتہ پونے 4 سال میں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھین لی گئیں، صحافیوں، ناقدین اور سیاسی مخالفین کو سخت ترین سزاؤں سے گزارا گیا۔ پاکستان صحافت اور اظہار رائے کی آزادیوں کے عالمی انڈیکس میں کئی درجے نیچے چلا گیا۔ پاکستان کو صحافت کے لیے بدترین ملک قرار دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو آزادیاں چھیننے والے آمروں میں شمار کیا گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی ہم نے سب سے پہلے سابق حکومت کے اس مجوزہ منصوبے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا، کوئی قوم اندرونی خلفشار پر قابو پائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ میثاق معیشت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر رہا ہوں۔ مشکلات بے پناہ ہے اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ خلوص نیت سے کام کرنے والوں کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔